اچھا، تو اب یہ جو تیسرا قاتلانہ حملہ ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس سے پہلے کہ میں آپ کو تیسرے قاتلانہ حملے کے بارے میں بتاؤں، اصول کافی میں کی جلد نمبر 3 میں امام علی علیہ السلام کا ایک ارشاد موجود ہے، امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ پکچر میں آپ کو بنا کے سینڈ کر رہا ہوں اصول کافی کی۔ اس کے علاوہ مستدرک للحاکم میں، مصنف ابن شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں 9 مرتبہ یہ کہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا ہے تو یہ مجھ پر آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں 1 مرتبہ یہ کہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم کو شہید کیا گیا ہے۔ شہید کس طریقے سے کیا گیا ہے، اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو کہ حجۃ الوداع کے بعد جب رسول خدا غدیر خم پر پہنچے ہیں اور غدیر خم میں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہوا ہے، تو یہ جو سازشی ٹولہ تھا ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ یہ تو کسی بھی صورت میں خلافت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور غدیر کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور خلافت کا اعلان کر دیا۔ پھر دستار بندی بھی کی، دستار بندی کی، اور پھر خیمہ لگا کے سب لوگوں سے کہا کہ جا کر علی کو امیر المومنین کہہ کے مبارکباد دو، اور لوگوں نے آ کے کہا بخیون بخیون یا علی۔ پھر جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے پہنچ کر آذان میں علی ولی اللہ شروع کرا دی گئی، کلمے میں علی ولی اللہ تھی، نماز میں علی ولی اللہ، اقامت میں علی ولی اللہ، ہر جگہ پر علی ولی اللہ جب شروع ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر ایک اور سازش تیار کی۔ اب ان دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، لیکن اس سے پہلے میں صحیح بخاری سے کچھ ایک دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا کہ ادھر ہی سے فتنے نکلیں گے، یہیں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، ادھر ہی سے فتنے نکلیں گے اور یہیں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ دوران خطبہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر کی طرف، حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے۔ یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ البتہ صحیح بخاری کے مترجم نے بریکٹ میں فتنے ادھر سے ہی فتنے نکلیں گے کہ بریکٹ میں انہوں نے مشرق کی طرف کے الفاظ ایڈ کر کے اپنی طرف سے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن عربی متن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، یہاں سے فتنے نکلیں گے، اور حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے۔ ایک اور روایت جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھی ہے، اہل سنت کے بڑے مشہور و معروف امام ہیں امام غزالی، انہوں نے احیاء العلوم میں لکھی ہے کہ حضرت عائشہ کے متعلق یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ ایک دفعہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ناراض ہوئیں اور غصے میں کہنے لگیں کہ اس پر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ خدا کے نبی ہیں۔ اس جملے کی شدت کو ذرا محسوس کریں، میاں بیوی کے درمیان تلخی ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ جملہ کہ اس پر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ ایک اور روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 میں، اس کا پیج بھی میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں،
کہ حضرت عائشہ کے سر میں درد ہوا، کہنے لگیں کہ ہائے میرا سر پھٹا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا کہ تو میرے سامنے مر گئی اور میں زندہ رہا تو تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہائے مصیبت، خدا کی قسم میں سمجھتی ہوں کہ آپ میری موت چاہتے ہیں، میں مر جاؤں تو آپ اسی دن شام کو دوسری عورت سے شادی کر لیں گے۔ حضرت نے فرمایا تو نہیں، میں کہتا ہوں کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ یعنی رسول اکرم کی کرم نوازی دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ تو مر جاتی ہے تو میں تیرا جنازہ پڑھوں گا، اور وہ کہتی ہے کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، آپ تو میری موت چاہتے ہیں تاکہ آپ دوسری عورت سے شادی کر لیں۔ اور یہ سن کر پھر حضرت نے کہا کہ افسوس، تیری بات سے مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ اب تو میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ غور فرمائیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہو کہ میرا شوہر میری موت چاہتا ہے تاکہ دوسری شادی کرے، تو ایسی بیوی سے کس خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کجا کہ وہ شوہر نبی، رسول یا سید المرسلین بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی کے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ میری موت کے منتظر ہیں اور دوسری شادی کے چکر میں ہیں۔ حضرت کو یہ بات اتنی بری لگی اور آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ فرمایا کہ تیری اس بات کی وجہ سے اب تو میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت بیمار ہوئے تو دوسری ازواج سے میں نے اجازت چاہی کہ ایام مز وہ میرے گھر میں گزارے۔ یعنی حضرت عائشہ نے دوسری ازواج سے اجازت لے کر رسول اکرم کو اپنے گھر میں یا اپنے حجرے میں لے آئی۔ اور پھر جو سب سے اہم روایت میں اب آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ روایت 3 جگہ پر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 3 جگہ پر ہے۔ میں سارے ریفرنسز آپ کو صحیح بخاری سے اس لیے دے رہا ہوں کہ صحیح بخاری اہل سنت کے نزدیک سب سے مستند کتاب ہے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 میں یہ روایت موجود ہے اور یہ 3 جگہ پر ہے، اور جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں وہ کتاب الدیات والقصاص میں ہے۔ کتاب الدیات والقصاص میں اس روایت کا آنا بڑا معنی خیز ہے۔ روایت کے الفاظ پر غور کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں بیماری کے عالم میں ہم نے دوا ڈالی، ہم نے دہن مبارک میں حلق کے اندر دوا ڈالی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے دوا نہ پلانا، یعنی آپ منع کر رہے تھے، اور دوسری روایت میں کہ آپ نے اشارے سے منع کیا کہ مجھے یہ دوائی نہ پلاؤ، مگر مجھے خیال ہوا کہ عموماً مریض دوا نہیں پیا کرتے، اس لیے آپ منع فرما رہے ہیں کہ میرے حلق میں دوا نہ ڈالو۔ باہر کے جب آپ کو ہوش آیا تو فرمایا کہ دیکھو گھر میں کوئی شخص باقی نہ رہے، سب کے حلق میں دوا ڈالی جائے، صرف عباس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہے، ان کی غیر موجودگی میں بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں زبردستی دوائی ڈالی ہے۔ اس زبردستی دوائی جو ڈالی گئی ہے اس میں کیا تھا؟ کیوں رسول اکرم منع کر رہے تھے کہ یہ دوائی مجھے نہ پلاؤ؟ دیکھیں رسول اکرم کوئی چھوٹے سے بچے تو نہیں ہیں کہ عام بچوں کی طرح بچہ دوائی پینے کو پسند نہیں کرتا تو وہ منع کر رہے تھے۔ اگر وہ بیمار ہیں اور بیماری میں تو دوا دینی ہوتی ہے، تو اگر وہ بیماری کے علاج کی دوائی تھی، علاج کی وہ دوائی تھی، تو پھر رسول اکرم منع کیوں کر رہے تھے؟ اور جب منع کر رہے تھے تو پھر اس کے باوجود انہوں نے زبردستی دوائی کیوں ڈالی ہے ان کے حلق میں؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتی تھی، یا ان کو بچہ سمجھ رہی تھی، ایک عام مریض سمجھ رہی تھی؟ نبی منع کر رہے ہیں اور یہ منع ہونے کے باوجود منع نہیں ہو رہی ہے، اس کے بجائے اس منع ہونے کے ان کے منہ میں زبردستی دوائی ڈالی جا رہی ہے۔ پھر رسول اکرم کا یہ کہنا کہ اب یہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں سب کے منہ میں وہ دوائی ڈالو، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بڑا غور طلب ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پوری حدیث یہاں پر بیان ہوئی ہے، اس میں سے حضرت عائشہ نے یا اسماعیل بخاری نے کچھ نہ کچھ حذف کیا ہے،
لیکن جتنی موجود ہے حدیث کتاب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، اور 3 جگہ پر موجود ہے، یہ بھی بڑی معنی خیز ہے، اس کے اوپر بھی بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زبردستی منہ میں دوائی ڈالنا، رسول اکرم کا منع کرنا، اس کے باوجود دوائی ڈالی جا رہی ہے، اور پھر رسول اکرم کا یہ کہنا کہ اب ان سب کو پلاؤ۔ بھئی سب تو بیمار نہیں ہیں، ان کو کیوں دوائی پلائی جائے سب کو؟ پھر ایک اور حدیث مستدرک للحاکم میں بھی آتی ہے، اس کا بھی میں پیج آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ زہر میرا جگر کاٹ رہا ہے، زہر میرا جگر کاٹ رہا ہے۔ اور چونکہ راوی خود حضرت عائشہ ہیں تو انہوں نے اس کے بیچ میں یہ ایڈ کر دیا کہ یہ خیبر والا زہر ہے جو ایک یہودی عورت نے مجھے دیا تھا۔ خیبر کا واقعہ تو 7 ہجری کو ہوا ہے، 7 ہجری کو زہر دیا گیا تھا، 11 ہجری کو آ کے وہ اثر کر رہا ہے 4 سال کے بعد۔ ایسا کون سا زہر ہے بھائی؟ 4 سال تک اس زہر نے آپ کے اوپر اثر نہیں کیا، اور اب 4 سال کے بعد وہ اثر کر رہا ہے؟ کیا کوئی ذی شعور شخص، کوئی منصف المزاج شخص اس بات کے اوپر یقین کرے گا کہ جو زہر 4 سال پہلے کھایا تھا اس کا اثر اب جا کر ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے خود روایت کر رہی ہیں تو وہ اب اپنا جرم تو کوئی قبول نہیں کرتا نا کہ جی ہم نے دوائی میں زہر ملا کے دیا تھا۔ وہ الفاظ تو جو رسول اکرم نے فرمائے ہیں کہ میرا جگر کٹا جا رہا ہے اس زہر کی شدت کی وجہ سے، وہ تو بیان کر دیے ہیں، لیکن ساتھ لوگ پوچھتے کہ بھئی کون سا زہر، کس نے دیا، کب دیا؟ کہا جی وہ جو خیبر میں دیا تھا یہودی عورت نے، وہ زہر کی بات ہو رہی تھی۔ وہ 7 ہجری کا زہر 11 ہجری میں آ کر اثر کر رہا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں صحیح مستدرک للحاکم سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ جس میں راوی کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے۔ تو ان ساری روایات کو جب آپ پڑھیں گے تسلسل کے ساتھ تو یہ کڑی سے کڑی ملائیں تو ایک چین بنتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقصد کے تحت اپنے حجرے میں لایا گیا ہے، پھر زبردستی ان کے حلق میں دوائی ڈالی گئی ہے، پھر یہ روایات کہ جی علی علیہ السلام کی بھی اور عبداللہ ابن مسعود کی بھی اور بھی بہت سارے لوگوں کی کہ رسول اکرم کو شہید کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ انہیں زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ جب ان ساری روایات کو آپ ملاتے ہیں تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے زبردستی دوائی پلا دی گئی جس میں زہر ملا ہوا تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت لکھنے کی کوشش کی، اور وہ قرطاس و قلم کا جو واقعہ ہے یہ صحیح بخاری میں 7 جگہ پر ہے، اور 4 جگہ پر اس میں حضرت عمر کا نام آیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کسی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اٹھو میرے پاس سے، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ کر دیا ان کو۔ اور پھر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا کہ حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا تاکہ ان لوگوں کو مدینے سے باہر بھیج دیا جائے۔ رسول اکرم کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اور زہر جو ہے وہ میرا جگر کاٹ رہا ہے اور مجھ پر اثر کر رہا ہے، اور ان قریب میری شہادت ہو جانے والی ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم نے اسامہ بن زید کی سربراہی میں، جن کی عمر 18 سال تھی، وہ خود ایک غلام کے بیٹے تھے، زید بن حارث کے بیٹے تھے، وہ ایک غلام زادے تھے، حبشی تھے وہ، اور وہ 18 سال تھے، بہت ینگ تھے۔ ان کی سربراہی میں ایک لشکر بنایا، اور جتنے بھی سینئر لوگ تھے ان سب سے کہا کہ اس میں شریک ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، طعن کیا، طنز کیا، تنقید کیا کہ ہم اس کی سربراہی میں جائیں گے، ہم اتنے سینئر ہیں، ہم اتنے تجربہ کار ہیں، اس کل کے بچے کی، اس غلام زادے کی سربراہی میں ہم جائیں گے؟ تو اس کے اوپر رسول اکرم اس بیماری کے حالت میں حضرت عباس اور حضرت علی کا سہارا لے کر مسجد تشریف لے گئے ہیں، ممبر پہ گئے ہیں، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور کہا کہ میں سن رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ اسامہ کی سربراہی کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، اس سے پہلے تم نے اس کے باپ کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا، زید بن ثابت کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا۔ زید بن ثابت بھی سرداری کے لیے بالکل اہل تھا، میں اس سے پیار کرتا تھا،
اور وہ بالکل اہل تھا، میں نے اس کو سردار بنایا تھا، اب میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں، یہ بھی سرداری کا اہل ہے، اور جو اس کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہوگی۔ اور 3 لوگوں کا نام لے کر کہا ہے، ایک روایت میں وہ 3 تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور ایک روایت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، ان تینوں کے نام لے کر کہا ہے کہ تم لوگ نے لازماً لشکر میں شریک ہونا ہے، اور اگر شریک نہ ہوئے تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ اور پھر وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور لیکن یہ لوگ نہیں گئے لشکر میں، یہ لوگ لشکر میں گئے، جا کر لشکر کو مدینے سے باہر ٹھہرا دیا، بہانے کرنے لگے کہ جی وہ میری بیوی بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، میں سامان بھول آیا ہوں، یہ کرو، اور وہ لشکر کو باہر ٹھہرا دے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم کارروائی تو کر چکے ہیں، اب بہت جلد ہمیں یہ خبر ملنے والی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ جیسے ہی رسول اکرم کی شہادت ہوئی ہے، گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی ہیں، تو خواتین کی جو رونے کی آوازیں آئی ہیں، جو باہر ان کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، مخبر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً جا کے اطلاع دی کہ بھئی کام ہو گیا ہے، اور یہ لوگ لشکر چھوڑ کے سیدھا سقیفہ پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے خلافت کی بندر بانٹ میں مصروف ہو گئے، اور خلافت کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، جنازہ رسول کو بے گور و کفن چھوڑ دیا ہے۔ ادھر علی علیہ السلام جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، کفن دیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور اس نماز جنازہ میں ایک روایت کے مطابق 12، ایک کے مطابق 14 اور ایک کے مطابق 17 لوگوں نے شرکت کی ہے، یعنی کم از کم 12 ہے، زیادہ سے زیادہ 17 لوگ ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے۔ یہ مستدرک للحاکم سے بھی میں آپ کو یہ روایت دکھا دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا ہے، یہ پیج میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ، کہ میرا جنازہ پہلے جبرائیل پڑھے گا، پھر میکائیل پڑھے گا، پھر اسرافیل پڑھے گا، پھر اسرائیل پڑھے گا، اس کے بعد میری اہل بیت میں سے میرے مرد میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر میری اہل بیت میں سے خواتین جو ہے نا وہ میرا جنازہ پڑھیں گی، پھر اس کے بعد جو صحابہ یہاں پر موجود ہوں گے وہ میرا جنازہ پڑھ دیں گے، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک میرا سلام پہنچا دینا۔ آپ رسول اکرم کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ جو لوگ جنازہ رسول کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تک میرا سلام پہنچا دینا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ قربان ہو جاؤں اس کریم اور رحیم رسول کے اوپر، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس کے اوپر۔ اور حالت دیکھیں مسلمانوں کی کہ وہ جنازہ رسول کو بے گور و کفن چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ شبلی نعمانی نے تو الفاروق میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، میں اس کا پیج بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔